شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ ناظرین، اللہ کی محبت اور قربت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے اور اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آتا ہے؟ یہ سکون اور خوشی صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے اور اللہ اپنے ذکر کرنے والے بندے کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے، اور اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالی نے خود بتا دیا ہے کہ دل کا سکون تو میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہی روحانی سکون پائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پھیر کر شیطان انسان کو گناہوں سے ایسا کھلاتا ہے جیسا کہ بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ ناظرین، لفظ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ اس نصیحت نامے کو ہم ہی نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں، تو یہاں لفظ ذکر نصیحت کے معنی میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی یہاں لفظ ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت خود سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے، لسانی ذکر جو کہ باقاعدہ زبان سے ادا کیا جائے اور سنا بھی جائے، اور ایک قلبی ذکر کیا جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی اس کی آواز نہیں سنتا، اور یہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ عموماً ہم کہیں خوبصورت مناظر دیکھیں تو بے اختیار ہمارے لبوں پر ماشاء اللہ سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یہ ذکر لسانی میں شامل ہے کیونکہ ذکر زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ذکر قلبی میں یہ سہولت رکھی ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں، اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی تو شان میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے اور لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اور ایک جگہ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر سے گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ ناظرین، آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو کہ یاد خدا سے غافل ہو۔
ہر گھڑی اللہ ہی اللہ کی صدائیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا حضرت کلمہ پڑھ لیجئے، تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ میں کسی وقت اسے بھولا بھی ہوں، یعنی مجھے وہ گھڑی یاد دلاؤ جب میں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں وہاں لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی رچ بس جاتی ہے، انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے، اور ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے، اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، اور ایک جگہ آیا ہے کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون اور لذت ہے جو باقی رہنے والی ہے، اور اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح اور قلب کو طمانینت بخشتا ہے، اور اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا، اور جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی ہی دوری ملے گی۔ اللہ تعالی ہمارے قلب اور ہماری روحوں کو اپنے یاد سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، اللہ کا ذکر کتنا ضروری ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذکر کرنے والے اور جو ذکر کرنے والے نہیں ہیں ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے کتنا زیادہ ضروری قرار دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف ایک پابندی ہے کہ گندی جگہ پر نہ کرو، باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے کہ بے شک قیامت کے اندر اور رات دن کا جو الٹ پھیر ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقل مند لوگ کون ہیں، تو فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ تو عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے، اور ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ سبحان اللہ، کیا عجب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کریں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کریں گے۔ اور ناظرین، یہ تو حدیث شریف ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اس قسم کی باتیں آج کل بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو تو ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ قرآن پاک میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ناظرین، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ذاکرین ہیں لوگ انہیں نہیں بھولتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کب تشریف لے گئے اس دنیا سے، لیکن کیا لوگ انہیں بھول گئے ہیں؟ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الافسانی، حضرت امام غزالی، الغرض ذکر کی لائن سے جو بھی وابستہ ہے ان کو لوگ بھولے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو یاد رکھواتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر اللہ ہے یہ خیر کا خزانہ ہے، اور ہر طرح کے خیر کا خزانہ ہے۔ اس میں آدمی جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اس مستند ذریعے سے پیغام دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں درخت لگ جائیں تو ذکر کرو، اور یہ جنت کے درخت ہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں،
اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نرم نرم بستروں پر ذکر کرنے والوں کو ذکر سے نہ روکو۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں مال عطا کیا ہوتا ہے، اور اب جن کو مالدار پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس صوفہ سیٹ بھی ہوں گے، اچھے اچھے بیڈ بھی ہوں گے، قالین بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ماشاء اللہ ان کے لیے خیر کا باعث بن رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ شاکر ہے، اللہ پاک نے اسے گاڑی عطا کی ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا بڑا شکر، تو نے میرے لیے بڑی آسانی پیدا فرمائی ہے، تو بیٹھتے ہی اس نے ثواب کمایا۔ اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے عزت دی ہے، اور یہ کہنے پر اس کا کام بن گیا۔ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، تو کھانا بھی اس کا ذکر بن گیا۔ پانی پیتا ہے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور وہی پانی اس کے لیے ذکر بن جاتا ہے۔ بازار میں پھرتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، 30 لاکھ نیکیاں اسے مل جاتی ہیں، اور اس کے لیے بازار جانا بھی خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر مشکل وقت آ گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو یہ وقت بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن گیا۔ خوشی کا وقت آیا، اللہ کا شکر ادا کیا تو یہ بھی ذریعہ بن گیا۔ خوشی کا وقت آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بھی ذریعہ بن گیا۔ تو ہر حال میں مسلمان کی جیت ہی جیت ہے اگر وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کو ہلانے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ کو یہ ہر وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ذکر کرنے کی عادت آپ کو ہر چیز ہر وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ اپنے درجات خود بلند کروا سکتے ہیں۔ اپنے گناہ معاف کروانے ہیں تو استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کروانا ہے تو درود شریف پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی نگاہ اپنی طرف متوجہ کروانی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں آپ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ یہ زندگی اللہ پاک نے آپ کو نیکیاں کمانے کے لیے دی ہے، اس کی قدر کیجیے، اور قدر کرنے سے کام بنتا ہے۔ یہ ذکر ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے تاکہ ہم ہر موقع پر ذکر کر سکیں۔ جو باتیں ناظرین میں اس وقت کر رہا ہوں یہ معلومات کی حد تک ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہوں۔ تو وجہ کیا ہے کہ وقت پر ذکر یاد کیوں نہیں رہتا؟ وقت پر انسان کی زبان سے بے صبری کے الفاظ کیوں نکلتے ہیں؟ ناشکری کے کلمات اس کی زبان کیوں ادا کرتی ہے؟ موقع پر انسان سے لا یعنی گفتگو کیوں ہو جاتی ہے؟ اور وقت پر انسان کو ذکر یاد کیوں نہیں آتا؟ واقعی مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ کیا ہے؟ ناظرین وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل بیمار ہیں، اور بیمار دل میں خدا کہاں آتا ہے؟ اس کے لیے تو انسان کو ایک اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں، اور ان علمی باتوں پر انسان کو یقین آ جائے، اس پر عمل ہو جائے، اس پر دوام آ جائے، اس کے اندر ایک اخلاص آ جائے، اور پھر وہ اخلاص قبول ہو جائے تو سبحان اللہ پھر بات بنے گی۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کی تو ان کی ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ناظرین ہم سب کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے دل میں وہ سکون آتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اور زیادہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس بندے کو اللہ اپنی خاص محبتوں سے نوازتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشی اور کامیابی لے کر آتا ہے۔ اللہ کی محبت کے بے شمار اور بے پناہ فوائد ہیں، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے جسے اللہ سب سے زیادہ یاد کرتا ہے؟ وہ بندہ اللہ کے نزدیک اتنا پیارا ہے کہ اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت میں یاد رکھتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے وہ بندے پسند کرتا ہے جو اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور جو ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایسا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی خاص محبت میں گم کر دیتے ہیں اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین اللہ اپنے بندوں کی حالت سے اس وقت بھی خوش ہوتا ہے جب بندے اس کی عبادت میں مگن رہتے ہیں
اور جب وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے اپنی محبت میں غرق کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی ڈال دیتے ہیں اور اس کے ہر عمل میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کے رزق میں، مال و دولت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جو اللہ اپنے پیارے بندے کو یاد کرتے ہیں اور اس کی زبان پر وہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں، تو وہ تسبیح ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نہایت غالب، زوراور اور بڑائی والا پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں اس کا شریک بناتے ہیں۔ ناظرین، یہ تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کثرت سے پڑھی ہے۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے اور وہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ یہ تسبیح اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی عافیت اور سلامتی کی دعا کر رہا ہے اور اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہوں اور آپ کی زندگی میں سکون آئے، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی حاجات پوری ہوں، تو اس تسبیح کا ورد کریں، جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں پڑھیں، چاہے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوگا اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھائی بہن اپنی جو حاجات لے کر یہ وظیفہ کرے، یہ تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، ان سب کے تمام مسائل پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو صحت مندی کی غرض سے یہ تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ تمام مقروضوں کے قرض جلد از جلد ادا کرنے کی تدبیر بنائے، اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کے، تمام بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کے جلد از جلد اور بہترین سبب بنائے، اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کا عادی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام خیر کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ بھی شامل فرمائے جو خیر کی دعائیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے کیں، اور ان تمام شرور سے ہم تمام مسلمانوں کو حفاظت میں رکھے جن شرور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھا کریں، کیا پتہ کسی ایک کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کے حق میں دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔